کیونکہ نبی سے بنو اسرائیل مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ بھیجیے، مطلب کہیں کوئی تیار تو تھا نہیں، مقرر کیجیے، ہم میں سے ہی کسی کو بادشاہ مقرر کیجیے۔ مطالبہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے، بڑا عجیب و غریب۔ وقت کے نبی موجود ہیں، اور واللہ بتلا رہا ہوں، کوئی یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ جو وقت کے نبی تھے ان میں کسی قسم کی خامی تھی۔ نعوذ باللہ، لولے تھے، لنگڑے تھے، دماغی اعتبار سے نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، کوئی خرابی تھی، جسمانی اعتبار سے کمزور تھے، ایسا کوئی ثابت کر ہی نہیں سکتا، نہ قرآن مجید سے نہ تفاسیر سے۔ پھر بھی بنو اسرائیل کا یہ مطالبہ کہ آپ ہمارے اندر ایک بادشاہ مقرر کیجیے۔ بادشاہ سے مراد ایک امیر، ایک لیڈر، ایک ہمارا سربراہ۔ اس واقعے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ نے جگہ دی۔ غور کرنے کے موقع میں اللہ نے کیوں دیا اس واقعے کو جگہ یہاں پر؟ کیوں دیا؟ اس لیے کہ نبی کی موجودگی میں بھی کوئی بادشاہ ہو سکتا ہے۔ حیرت انگیز بات ہے نا، نبی کی موجودگی میں بھی کوئی بادشاہ ہو سکتا ہے جس کے ماتحت اللہ کے دین کا نفاذ ہو سکتا، اللہ کے دین کا نفاذ ہو سکتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کو بتلانے کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اس واقعے کا ذکر کیا۔ اور دیکھیے انشاءاللہ جتنی باتیں آپ کے آگے آج میں رکھوں گا استدلال کرتے ہوئے، استنباط کرتے ہوئے، انشاءاللہ غلط نہیں کروں گا۔ اگر غلط کرو تو آپ کو پورا حق ہے، جو چاہے سو کہیں۔ ایک ایک بات انشاءاللہ قرآن مجید کی آیت کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے اسی سے وہ نکات نکالوں گا۔ نبی کی موجودگی میں بادشاہ کا مطالبہ، کس کا؟ امیر کا لفظ نہیں ہے، خلیفہ کا لفظ نہیں ہے، لفظ کیا ہے؟ ملکہ، ملک، بادشاہ کا مطالبہ کیا۔ وقت کے نبی بھی کیا کمال کے، ان کا مطالبہ سن کر انہیں ذری تو شرم محسوس ہونی چاہیے تھی۔ ارے میرے ہوتے ہوئے تو مجھے بادشاہ، مجھے امیر، سب کچھ مجھے ماننے کے بجائے کسی اور کا مطالبہ کیسے کر رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہو؟ اور انہوں نے بھی شرمندگی محسوس نہیں کی۔ کیوں؟ نبوت، کار نبوت ایک الگ چیز ہو سکتی ہے، بادشاہت، خلافت، امارت ایک الگ چیز ہو سکتی ہے، دونوں کو ایک نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ایسے بہت سارے انبیاء بھی گزرے ہیں جو بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، مگر دین اسلام یہ کہتا ہے، اللہ کی طرف سے جو اسلام آیا وہ یہ تصور دیتا ہے اصل چیز ہے انصاف۔ کیا ہے اصل چیز؟ انصاف، عدل۔ اگر وہ ایک عام انسان بھی عدل و انصاف کر سکتا ہے تو وہ تمہارا امیر ہو سکتا ہے، وہ تمہارا بادشاہ ہو سکتا ہے، وہ تمہارا خلیفہ ہو سکتا ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ ایک نبی بھی ہے، بادشاہ بھی، انصاف بھی کر رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک نبی ہے، بادشاہ نہیں ہے، وقت کا امیر نہیں ہے، خلیفہ نہیں ہے، مگر کسی کو مقرر کر دے، وہ اللہ کی احکامات کے مطابق اپنی رعایا میں احکام نافذ کرے، وہ جائز اور بجا ہے۔ یہ نقطہ نکلتا ہے اس بات سے۔ کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی، آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجیے، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں، جہاد کریں۔ نقاتل، جیسے بارہ میں نے کہا لفظ نقاتل، یہ لفظ جہاد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ قاتلوا فی سبیل اللہ کا مطلب جاہدوا فی سبیل اللہ، قتال کرو اللہ کی راہ میں، سے مراد جہاد کرو اللہ کی راہ میں۔ نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کر سکے، آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجیے۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، وقت کے نبی نے کہا قال هل عصیتم، کیا تمہیں اس بات کی امید ہے، ان کتب علیکم القتال، کہ تم پر اگر قتال فرض کر دیا جائے، لفظ کتبہ ہے نا، بارہا لفظ کتبہ کی تشریح بیان کرتا ہوں، کتبہ کے معنی لکھنے کے، مگر کتبہ کے معنی
فرض کیے جانے کے. اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو کیا تمہیں امید ہے کہ تم جہاد کرو گے؟ اللہ تقاتل یا نہ کرو گے؟ جب تک جہاد فرض نہیں ہے بےتاب ہو جہاد کرنے کے لیے. کہ ایسا تو نہیں کہ جہاد تم پر فرض کر دیا جائے اور تم اس سے پیٹ پھیر کر بھاگنے لگو, قتال نہ کرو, جہاد نہ کرو. کہ ایسا تو نہیں ہے. کیوں؟ وقت کے نبی نے ان سے ایسی بات کہی کیونکہ ان کی تاریخ اور ہسٹری ہی ایسی بتلاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے کہ جگہ جگہ یہ بری خصلتوں کے حامل انبیاء سے ہی سوالات کرتی تھی, مانگتی تھی بہت کچھ, اور جب دے دیا جاتا تو ناشکری کرتی تھی. مانگتی تھی بہت کچھ, جب دے دیا جاتا تو ناشکری کرتی. اللہ تبارک تعالیٰ بالکل آرام سے سکون سے کھلا رہا تھا من اور سلوا. ہاں ہم بہت بور ہو گئے اس سے, ہمیں کچھ ایسا دیجئے کہ محنت و مشقت کرے کہ زمین پر وہ چیزیں دو جو زمین سے اگتی ہے. یہ دیکھو یہ بنو اسرائیل, تو ان کی یہ تاریخ اس نبی کو پتا تھی. انہوں نے کہا کہ کہیں اللہ تبارک تم پر جہاد کو فرض کر دے اور تم کہیں بھاگتے نہ پھرو اس سے, یا قتل کرنا ہی چھوڑ دو, قتال کرنا ہی چھوڑ دو, ایسا تو نہیں ہوگا. تو جواب میں کہتے ہیں قولوا وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ. وما لنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے ہمیں. ایسا ترجمہ اردو میں وما لنا مطلب کیا ہو گیا ہے ہمیں آخر. اللہ